السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف دین اسلام چینل کی طرف سے حاضر خدمت ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس بیان میں ہم مسواک کے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ مسواک کرنے کا فائدہ کیا ہے اور مسواک کرنے کی فضیلت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے بارے میں کیا احکامات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور مسواک کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا۔ تو سامعین، چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے مشکات المصابیح حدیث کی مشہور کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ کھلی ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 148، جلد نمبر 1 ہے، چیپٹر ہے کتاب الطہارہ۔ اس میں باب ہے باب السواکی، یعنی مسواک کرنے کا باب۔ تو حدیث کا نمبر ہے 376۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عربی عبارت پڑھوں گا، عربی عبارت پڑھنے کے بعد پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے ترجمے پر غور کر کے ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک لامرتهم بتأخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ۔ یہ حدیث پاک ہے، عربی عبارت مکمل ہوئی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو چلیے اب ترجمے کے لیے ابو ہریرہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم ارشاد فرماتا۔ تو سامعین دیکھیں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی پھر جس طرح ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح پھر مسواک کرنا بھی ضروری ہوتا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مسواک کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، تو یعنی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی مسواک نہیں بھی کرتا تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس مسواک کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چلیے دوسری حدیث جس کا نمبر ہے 377، عربی عبارت سماعت فرمائیے۔ وعن شریح بن ہانئ قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك، رواہ مسلم۔ حدیث کا نمبر 377 ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ شریح بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو سامعین دیکھیں، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی گھر میں جاتے تو سب سے پہلا جو کام ہوتا وہ یہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ مسواک کو کرتے رہنا چاہیے، اور جب بھی گھر میں آدمی داخل ہو تو اپنے اسے دانت صاف کرنے چاہیے، یعنی مسواک کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ تیسری روایت جس کا نمبر ہے 378، عربی عبارت۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک، متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ مسواک سے اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے۔ تو سامعین و ناظرین، پتہ چلا کہ جب بھی سو کر اٹھا جائے تو سو کر اٹھنے کے بعد
دانتوں کو صاف کرنا چاہیے، یعنی مسواک کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اٹھنے کے فوراً بعد مسواک سے اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے۔ تو سامعین آئیے آخری حدیث بیان کرتا ہوں جس میں مسواک کی فضیلت اور فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ روایت ہے دوسری فصل میں ہے، روایت کا نمبر ہے 381۔ تو پہلے عربی عبارت سن لیجئے، عربی عبارت سننے سے انشاءاللہ ثواب ہوگا، کیونکہ یہ عربی الفاظ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، رواہ الشافعی واحمد والدارمی والنسائی وروى البخاری فی صحیح بلا اسناد۔ اب یہ حدیث ہے، عربی عبارت آپ نے سنی، اس کو امام شافعی، امام احمد، امام دارمی، امام نسائی اور امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور رب کی رضامندی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مسواک کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے منہ صاف ہو جاتا ہے، منہ میں جو بدبو ہے وہ نہیں رہتی بلکہ بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کی رضامندی بھی مل جاتی ہے، اور یقین مانیے اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ جسے لمبے لمبے اعمال نہیں کر پاتا کوئی شخص، لمبے لمبے اعمال کرنے سے تھک جاتا ہے، زیادہ لمبی چوڑی عبادتیں اس سے نہیں ہوتی، فرضی کام کرتا ہے، تو اسے اگر رب کی رضامندی چاہیے تو وہ مسواک کو استعمال کرے، اس آسان عمل کو اختیار کر کے بھی وہ اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین انشاءاللہ اس حدیث کو سننے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی سامعین ہیں ضرور اس حدیث پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ مسواک بنا کر اس سے دان صاف کریں گے، ایک مرتبہ تو یہ عمل لازمی کریں گے تاکہ حدیث پاک پر عمل ہو جائے، اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساری زندگی مسواک کرتے رہے، بلکہ جب آپ مرض الموت میں تھے، آپ کی وفات ہونے والی تھی، اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے مسواک طلب کی، چبانے کی کوشش کی، چبائی نہیں گئی، تو میری اور آپ کی تمام مسلمانوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چبا کر آپ کو دی تو آپ نے مسواک کی۔ تو پتہ چلا کہ مسواک جو ہے یہ عمل بہت عظیم عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کرتے رہے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل سے آپ کو انشاءاللہ دین حق کی معلومات ملے گی، دین اسلام کی مکمل معلومات ملے گی، اور وہ معلومات قرآن و حدیث کی شکل میں اور اس کی روشنی میں ہی آپ کو انشاءاللہ پہنچائی جائے گی۔ کوئی ضعیف حدیث اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں بیان کیا جائے گا جس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔